اگر کوئی ٹوک دے تو اسے دشمن کہا جاتا ہے، اگر کوئی ٹوک دیا تو اسے اپنا ذاتیہ دشمنی کے طور پہ اسے سامنے دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں فیس بک میں، 4 لوگ ان کے طرف سے بولتے ہیں، 4 لوگ ان کے طرف سے بول کر کے جھگڑے کو اور طول دیتے ہیں۔ نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کے ادب کا عالم یہ ہوتا تھا، وہی گویا کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے۔ جب کوئی نقیب، کوئی خطیب، کوئی شاعر جو ہے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، جو جلسہ کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، تو ان کے پاس تو خود علم نہیں تو وہ کیا ٹوکیں۔ اور اس کو اب کچھ لوگ یہ کہیں گے ہمیں کہ آپ لوگ سنیوں کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، سنی علماء کے خلاف بناتے ہیں۔ مقصود ہے اس سوشل میڈیا پہ اصلاحی مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مقصود ہے اس سوشل میڈیا پہ اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ بالکل دوستو، یہ آپ ابھی جو ویڈیو دیکھے یہ ہے ایک اناؤنسر جس کا نام ہے زاہد بنارسی۔ کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارا ان سے، بس دکھ اس بات کی ہے کہ ممبر نور پر جس طریقے سے یہ جیسی حرکت کر رہے ہیں، یہ حرکت صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ آپ کو بھی خراب لگتا ہوگا۔ بالکل اسی لیے تو یہ وہی والی بات ہو گئی نا کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یہ ہماری تمنا ہے، لیکن ہم اسی گھر میں سیریل چلاتے ہیں، اسی گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، اسی گھر میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہوگا چراغا ہمارے گھر میں؟ یہی حال ہمارے ممبر رسول کا ہو گیا ہے۔ یار، یہ ایسی محفلوں کے تقدس کو پامال نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ محفل پاک کی تقدس کی پامالی ہے جی، اور یہ وہ محفل ہے کہ جس کے بارے میں نبی کا فرمان عظیم الشان عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ بے شک یہ تو ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، جی، لیکن کیا ایسی محفل میں کہ جس محفل میں کودم کاد ہو، ناچنا کودنا ہو، اور جس محفل کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو، ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں، تو کیا یہ حدیث پاک کے مطابق ایسی محفل میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ اور اس طرح کی ایک نہیں اور بھی کئی مثالیں ہیں، آپ اور دیکھ لیں۔ یہ دیکھ لیجیے، ٹوپی کہاں گئی؟ امنگ و جوش اور فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے، اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے لگے ہاتھ، یہ دیکھ، راستہ واپسی کا بھول گئے، اور دس محرم کو جب پکا کھچڑا سب وہابی کے پیٹ بھول گئے۔ اور ایک بات سن لیجئے، ہمارا ایقان ہے، بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس محفل میں حضور کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، وہاں پر حضور بھی بذات خود موجود ہوتے ہیں روحانی طور پر، بے شک، ہے نا؟ بے شک۔ حضور بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ جس محفل میں ایسی بیجا حرکتیں ہوں گی تو کیا ایسی محفل میں اللہ کے مقدس ترین فرشتے حاضر ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی دنیا کے کسی عظیم ترین شخصیت کے بارگاہ میں اگر جائیں گے، آپ کوئی دنیا کی جو نیک شخصیت ہے، بزرگ ہستی ہیں، ان کے دربار میں آپ جائیں گے تو کیا آپ ایسے اچھل کود کرنا پسند کریں گے؟ نہیں نا۔ ادب کا تقاضا تو یہ کہ اب آپ بالکل ادب کے انداز میں کھڑے ہوں گے، یہ ہے ادب کا تقاضا۔ انسان شاگرد اپنے استاذ کے سامنے بھی ایسی حرکت نہیں کرتا، اور پھر لیکن یہ ایمان ہو کہ حضور تشریف لائے ہو محفل میں، پھر حضور سامنے پھر تشریف فرمائے، ایسے یقین اچھل بھی کود۔ ہے۔ اچھا دوستو، اب کچھ لوگ یہ کہیں گے ہمیں کہ آپ لوگ سنیوں کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، سنی علماء کے خلاف بناتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہ جیسی حرکتیں ہو رہی ہیں اسٹیج پر ممبر نور پر، ذمہ داری ان اسٹیج کے علماء کرام کی ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا دفاع کریں، ٹوکیں، منع کریں، روکا جائے۔ لیکن جب وہ لوگ
نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی ان کی کئی ویڈیوز ہیں جو منع نہیں کیا گیا اور مسلسل یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اچھے لوگ جلسوں سے دور ہو گئے ہیں, چاہے وہ اچھے عالم ہو یا پھر اچھے سامعین ہوں. کیونکہ ذی صلاحیت عالم دین, قابل مفتی, صاحب فہم و فراست, جو واقعی صاحب علم ہے, وہ حضرات تو واقعی دور ہو گئے ہیں اسٹیج سے. ان حرکتوں کو دیکھ کر, ان ناچ اور بے ادبی حرکتوں کو دیکھ کر دور ہو گئے ہیں. اب جو ہے اسٹیج میں کون بیٹھ رہا ہے؟ جو رابعہ میں مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا امامت کر رہا ہے, خامسہ پڑھ کے جو ہے چلا گیا امامت کر رہا ہے, جو صرف جو ہے 3 سال مدرسے میں حفظ کیا اور امامت شروع کر دیا یا کہیں مدرس کی جو ہے فریضہ انجام دے رہا ہے, وہ اسٹیج میں بیٹھا ہے. اب ایسی جو ہے ایسے حضرات کے سامنے, اور جو ہے ہوتا یہ ہے کہ کہیں اگر جو ہے ایموشنل بیان بھی ہو کہ جہاں پیغام کی بات ہو, وہاں بھی یہ اہل علم کی بات کر رہا ہوں, اہل علم اہل اسٹیج کی جو سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ جہاں اگر کہیں بول بھی دیا جائے وہ شعر اعلیٰ حضرت کا کیا ہے, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. اس طرح کے جو جب شعر پڑھے جاتے ہیں تو ایسے حالانکہ ایسے شعر پر اللہ اکبر اور دل تھام کر سننا چاہیے, آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے, نہیں بھی تو کم سے کم رونے والے انداز ہی ہونا چاہیے. ہاں بالکل. عالم یہ ہے کہ ناظم اجلاس کے ساتھ ساتھ پورا اسٹیج جو ہے وہ محرم کا اکھاڑا بنا لیتا ہے. شعر پورا نہیں ہوتا ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں سب لوگ. مطلب یہ بھی علم نہیں کہ کس شعر میں کیسی داد دینی چاہیے. بھائی جہنم کے عذاب کو سنایا جا رہا ہے, بولا سبحان اللہ. بتائیے اس طرح اللہ اکبر کہنا کوئی چاہیے. مقرری اگر یہ امام حسین کی شہادت پر بیان کرے کہ جو ہے ظلم و ستم کے ساتھ, ظلم و بربریت کے ساتھ ظالموں نے, یزیدیوں نے جو ہے امام حسین کا قتل کر دیا, ان کو شہید کر دیا, تو ایسے جو ہے ایسے وقت میں بھی جو ہے سبحان اللہ, واہ واہ, کیا بات ہے, کیا انداز ہے. اناؤنسر صاحب اچھل کر کے نعرہ لگاتے ہیں ان جملوں پر بھی, اللہ کبیرہ. اب اگر کوئی جو ہے اسٹیج میں بیٹھا ہوا انسان اگر کسی خطیب کو, کسی ناظم اجلاس کو, کسی شاعر کو ٹوک دے کہ آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں, یہ انداز غلط ہے, تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اصلاح تو خود قبول کرتے نہیں ہیں. نہیں, اصلاح تو خود قبول نہیں کرتے. حالانکہ بتایا کیا جاتا ہے, یہ جو ہے ادب کی محفل ہے, اصلاح کی محفل ہے, تعلیم اسلام کی محفل ہے, لیکن خود جو ہے اصلاح قبول کرنے کو تیار نہیں. لڑائی پہ ہاتھ ہپائی پہ اتر جاتے ہیں, لڑائی شروع, اور جو ہے ذاتی دشمنی پہ اتر جاتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے تھی, جو باشعور ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ بھائی اصلاح کرنے والے ہمیشہ آپ کے محسن ہوتے ہیں, نہ کہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں. اور بہت جو ہے صاحب علم حضرات اسی رویہ کو دیکھ کر, اگر سے کوئی غلط پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے اس بدتمیزی کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے ہیں, بولتے نہیں, کہ بولیں گے اس کے پاس مائک ہے وہ دہانا شروع کر دے کہ ہم بست پڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے. تو اب ہم اپنے ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ان چیزوں پر روک لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. اور یہ ہے کہ محفل کا ادب کیا ہونا چاہیے. محفل کا ادب, اچھا ذرا بتا دیجیے ادب. ہم محفل کا ادب بتاتے ہیں صحابہ کے عمل سے. جی, یعنی جب حضور علیہ السلام کی محفل میں صحابہ بیٹھتے تھے اور حضور جب وہ بیان فرماتے تھے, حضور جب نصیحت کرتے تھے, تو صحابہ کے ادب کا عالم یہ ہوتا تھا وہی گویا کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوں. یہ جو ہے ادب کا مقام ہوتا تھا. لیکن آج یقین ہے کہ حضور اس محفل میں موجود ہیں, لیکن جب بھی لپک جھپک کودم کادی, یہ کیا ماجرا ہے بھائی, اچھل کود. میں آپ کو بتاؤں, سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فاضل بریلوی جب وہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا بیان سنتے تھے کسی جلسے میں, تو کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ کر بیان سنتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ آپ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا بیان کھڑے ہو کر کے کیوں سنتے ہیں, تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کا بیان کھڑے ہو کے سنتا ہوں کہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس وقت حضور سامنے ہوتے ہیں. آئے ہے کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ بتائیں اعلیٰ حضرت کا ادب, اور آج ہم مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے اپنے آپ کو پاسبان اور پیروکار بتاتے ہیں, اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اسٹیج پر اچھل کود کو فروغ دے رہے ہیں. اس پر کوئی لگام لگانے والا نہیں, اس پر کوئی بولنے والا نہیں. اگر کوئی بول دے تو اسے سلغ گلی کہا جاتا ہے, اگر کوئی ٹوک دے تو اسے دشمن کہا جاتا ہے, اگر کوئی ٹوک دیا تو اسے اپنا ذاتیہ دشمنی کے طور پہ اسے سامنے, دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے. پھر کچھ لوگ آتے ہیں فیس بک میں, 4 لوگ ان کے طرف سے بولتے ہیں, 4 لوگ ان کے طرف سے بول کر کے جھگڑے کو اور طول دیتے ہیں. خدا کے واسطے ان جھگڑوں کو طول نہ دیں, بلکہ اصلاح کریں, اور جن کا اصلاح کیا جائے وہ اصلاح کو قبول کریں. اسی میں ہماری بھلائی ہے, اسی میں اہل سنت کی بھلائی ہے.
اگر آپ اصلاح نہیں کر پا رہے تو اصلاح کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیں۔ ساتھ ضرور ہے۔ خدا کے واسطے اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔